السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خاندان کی تمام لڑکیوں سے زیادہ ہوشیار اور چلاک تھی۔ دیکھنے میں بہت پتلی لیکن کام میں پھرتیلی تھی۔ سب رسومات، کھانے پکانے، گھرداری میں نمبر 1 تھی۔ میرے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا، کس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے میں بخوبی جانتی تھی۔ میزر حاضر جوابی کے سب بہت قائل تھے۔ امی ابو میری سلیقہ شاعری کے طعنے میری بڑی بہن طاہرہ کو بھی دیا کرتے تھے کہ تم ڈنگر ہی رہنا، اور تمہاری چھوٹی بہن دیکھو کتنی سمجھدار ہے۔ طاہرہ بس خاموشی سے ایک طرف کو سر جھکا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ میری عمر 18 سال بھی پوری نہ ہوئی تھی جب زید کا رشتہ میرے لیے آ گیا، اور امی مجھ سے پوچھنے لگیں۔ میں نے بخوشی ہاں کر دی، اور میرے ساتھ طاہرہ باجی کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ ایک نارمل گھرانے میں طے ہو گئی، اور یوں طاہرہ باجی 21 سال کی تھی اور میں 18 سال کی جب ہم اپنے پیا دے سدھار گئیں۔ میرا رشتہ اس شرط پر ہوا تھا کہ میں اپنے ساس اور خامند کا کام کیا کروں گی، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، لیکن دیورانی اور جٹھانی الگ الگ اوپر والے پورشن میں تھیں، اور میرے خامند امی کے ساتھ رہتے تھے، لہذا ساس میرے حصے میں آ گئی تھیں۔ سسر وفات پا چکے تھے اور 5 نندیں بیائی گئی تھیں۔ دیکھنے میں کافی معقول اور مناسب گھر تھا، لیکن آہستہ آہستہ حقیقت آشکار ہوئی۔ میری 5 نندیں اپنی بچوں کی فوجیں سمیت گھر آئے دن بیٹھی رہتی تھیں، اور شام کا کھانا کھا کے اپنے اپنے خاوند کے لیے سالن تک لے جاتی تھیں۔ شروع میں تو کافی برداشت کیا، لیکن جب صبر اور زبان نے ساتھ چھوڑ دیا تو میں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایسا کرنا مناسب تو نہیں۔ میں اکیلی پکاتی ہوں اور مجھے 15 لوگوں کا روز کھانا پکانا پڑتا ہے، لیکن خامد صاحب الٹا مجھ پر ہی چڑھ دوڑے۔ تم کم ظرف ہو، گھٹیا طبیعت کی مالک ہو، کسی کو کھلا کر راضی نہیں۔ وہی روایتی خرافات کہ میں اب اللہ کو رو دوں کہ دکھاؤں اپنی ماں باپ کی اتنی لاڈلی، اور یہاں اتنی ذلیل ہو رہی ہوں۔ بادل کے مریض تھے اور لہٰذا انہیں بتا بھی نہیں سکتی تھی اور خاموش رہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ صحت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خامد صاحب بھی ساتھ نہ دیتے تھے۔ اماں جی کے روب و احترام میں چپ رہتے اور ہمیشہ مجھ سے خفا رہتے تھے۔ کبھی مجھے ہنس کے نہ بلاتے، بلکہ ہمیشہ جلی کٹی سناتے تھے۔ دیورانی جٹھانی جلتی پر تیل ڈالتی کہ مزید لڑائی چلتی رہے۔ طاہرہ باجی بیاہ کے پردیس چلی گئیں۔ باجی جب پاکستان آتی مجھے ملنے، میری سسرال والے طاہرہ باجی سلیقہ مندی اور خاوند کی خدمت کو دیکھ کر ان کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اب مجھے طعنے ملتے تھے کہ دیکھو اپنی باجی کو کیسے غیروں کے گھر میں بھی اٹھ کے 6 بجے اپنے خاوند کو بیڈ ٹی دیتی ہے، اور ایک تم ہو جسے ہوش نہیں ہوتا جلدی اٹھنے کا۔ اب میں سوچتی تھی شادی سے پہلے طاہرہ باجی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب اس کے سگے والدین طعنے دیتے تھے۔ اب مجھے باجی کی حالت سمجھ آتی تھی اور بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ میرے خاوند کا کاروبار یک بہت کم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مزید چڑچڑے ہو گئے اور مجھے بلانا تک چھوڑ گئے۔ ان کی لاپرواہی اور کام کی زیادتی کے باعث میں کافی بیمار رہنے لگی۔ اکثر چکر آ جاتے اور میں بے ہوش ہو جاتی۔ بیماری کی وجہ سے سوکھ کے کانٹا بن گئی تھی۔ ایک دن حسب معمول کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور نند کے بچوں کو اسکول تیار کر کے بھیج رہی تھی جب میری ماں اچانک میرے گھر آ گئی۔ میں خوشی سے اماں کے گلے لگ گئی، لیکن اماں نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے اور تم کچن میں ہو؟ میں بس کچھ نہ بول سکی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اماں نے میرا بازو پکڑا اور میری ساس سے خوب لڑائی کی۔ میری نندیں بھی سنتی رہیں۔ اماں مجھے اپنے ساتھ لاہور لے آئی تھیں اور مجھے فوراً ICU میں داخل کرا دیا گیا۔ ٹائیفائڈ بگڑنے کی وجہ سے بخار دماغ کو چڑھ جوڑ گیا تھا اور دماغ کی نسیں پھٹنے کا اندیشہ تھا۔ ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے۔ سارے گھر میں صف ماتم بچھ گیا۔ بڑی باجی بھی پاکستان آ گئی۔ باجی روزانہ نفل مان لیتی کہ یا اللہ میری بہن کو صحت عطا فرما۔ دوسری طرف خامد صاحب نے پلٹ کے کوئی رابطہ نہ کیا۔ وہ تو مزید غصے میں تھے۔ میری مرضی کے بنا میری بیگم کو کیسے لے کر گئے ہیں۔ دن گزرتے گئے، حالات بہتر سے بہتر ہوتے گئے اور میں ایک بار ہوش میں آ گئی۔ اب میری اماں نے میرے خامد کو فون کیا اور سالہ آل احوال بتایا تو وہ الٹا میری امی پر چڑھ دوڑے کہ ایک تو آپ کی بیٹی کامچور تھی، دوسرا آئے دن بیماری کا بہانہ لگائے رکھتی تھی۔ اماں نے بہت کہا، لیکن وہ حسب معمول گرجتے برستے رہے۔ اماں اور ابا سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور میرے سسرال سے بڑے لوگوں کو بلوایا اور الگ گھر کا مطالبہ کر دیا، جو کہ نامنظور ہو گیا۔ مجھے اس وقت بہت تکلیف ہوئی جب میرے خامد نے میرا حال تک نہ پوچھا اور الٹا حسب معمول اپنے کاروبار کا رونا روتے رہے۔ اماں سخت غصے میں تھیں کہ میری بیٹی مر جاتی تو تم لوگوں کا کیا جاتا، تم تو نئی بیگم لے آتے اور ہم دوسری بیٹی کہاں سے لاتے۔
میرے خاوند نے نئی چال چلی اور طلاق کی دھمکی دے دی۔ میرے ابا فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ابھی طلاق دو، فوراً تمہیں بیٹی دی تھی، بیچی نہیں تھی۔ میرے خاوند لڑتے بولتے واپس چلے گئے۔ اب جیسے ہی میرے خاوند اپنے گھر پہنچے تو میری ساس اور نندے کہنے لگیں دفع کرو اس بیمارن کو، نہ کام کی نہ کاج کی، 24 گھنٹے بیمار، تم اسے طلاق دے دو اور ہم تمہارے لیے اس سے بھی اچھی اور خوبصورت بیوی لائیں گے۔ خاوند صاحب خود فرماتے ہیں کہ میرا دماغ یکا یک پھٹنے کو آ گیا۔ یہ سب لوگ چاہتے ہی نہیں کہ میرا گھر بسے، بس ان کو اپنے کام اور خدمتوں کی غرض ہے۔ میں بار بار اپنے جذبات کسی اور عورت سے منسلک نہیں کر سکتا، اور اگر دوسری شادی کر بھی لی تو ساری زندگی پچھتاوے کے جہنم میں جلتا رہوں گا۔ میری امی ابو طلاق کے کاغذ تیار کروانے لگ گئے۔ میری بڑی باجی امی ابو کو سمجھانے لگی مگر کسی کی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، آخر میرا جرم ہی کیا تھا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے کی کرنی ایسی ہو گئی۔ 3 دن بعد میرے خاوند واپس آ گئے اور رو رو کر پاؤں پکڑ کر معافی مانگتے رہے، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی، میں جان گیا ہوں، میرے اپنے ہی میرا گھر تباہ کر رہے ہیں۔ میری امی سخت نالاں تھیں، لہٰذا وہ جلتی نہ مانی اور کہتی دیوار کھڑی کرو میاں اور سارا فساد سسٹم ختم کرو۔ خاوند کہتے میں یقین دلاتا ہوں فساد یا زیادتی دوبارہ نہیں ہوگی، اور میں واپس اپنے گھر باعزت طریقے سے آئی اور میرے خاوند نے واضح کر دیا یہ سب آج سے صرف بیگم میری اور اپنی روٹی پکائے گی، امی اور باقی سب کی روٹیاں اب تم دونوں بھابیاں پکاؤ گی باری باری سے، اور جو نند بھی آئے گی وہ ساتھ مل کر کھانا بنوائے گی اور سارے برتن بھی دھلوائے گی۔ لیکن جب یہ ساری باتیں واضح ہو گئیں، میری نندیں بہت کم آتی ہیں، اب سارا گھر بڑی خوشی سے چل رہا ہے۔ سچ کہتے ہیں خاوند کا انصاف زندگی سنوار دیتا ہے اور اس کی ناانصافی زندگی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لازمی شیئر کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔